بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں اردو کے مشہور شاعر خدا داد معنس کی مشہور نظم تعلیم نسواں۔ بیڑیاں ٹوٹی غلامی کی ہوئے آزاد ہم، ہند والوں کیا سبب ہے پھر بھی ہے ناشاد ہم، کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ جہاں، ہاں مگر اب بھی بہت پیچھے ہے یہ ہندوستان، آندھیوں کے زور میں یوں تو قدم جمائے ہیں، آندھیوں کے دور میں یوں تو جمائے ہیں قدم، علم کے میدان میں لیکن بہت پچھڑے ہیں ہم، قوم کی یہ مائیں بہنیں بیٹیاں مجبور ہیں، آج بھی تعلیم کی دنیا سے کوسوں دور ہیں۔ خدا داد معنس فرماتے ہیں کہ آج ہمارے پیروں میں جو غلامی کی بیڑیاں تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، یعنی آج ہمارا ہندوستان 15 اگست 1947 سے آزاد ہو چکا ہے۔ پھر آگے آپ ہند والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ہند والوں، پھر بھی کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم ناشاد ہیں، یعنی آج بھی ہم ناخوش ہیں، انسیٹسفائیڈ ہیں، اسنتشٹ ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ سارا جہان یعنی پوری دنیا جو ہے تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے، اور پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان آج بھی پچھڑا ہوا ہے۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں کمزور رہے ہیں، کئی فیلڈ میں کئی حلقوں میں ہم نے اچھی خاصی ترقی کی ہے، اور آندھیوں کے زور میں بھی یعنی مشکل حالات میں بھی ہم نے اپنے پیر جمائے ہیں، اپنے قدم جمائے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہے، مگر ہماری اگر کہیں خامی رہی ہے، کہیں کمی رہی ہے تو وہ صرف علم کے میدان میں رہی ہے، جہاں ہم آج بھی پچھڑے ہوئے رہے ہیں۔ اور آگے خدا داد معنس تعلیم نسواں کے متعلق فرماتے ہیں کہ قوم کی جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ آج بھی مجبور نظر آتی ہیں، وہ آج بھی بے کس نظر آتی ہیں، کیونکہ آج بھی وہ تعلیم کی دنیا سے کوسوں دور ہیں، یعنی آج بھی ان کو تعلیم مہیا نہیں ہوتی، آج بھی انہیں اچھی تعلیم نہیں دی جاتی، اسی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں، ہمارا وطن ہمارا ملک آج اسی وجہ سے بہت پیچھے ہیں۔ ان کو بھی حق ہے انہیں خوشحال ہونا چاہیے، علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، گود میں ان کی نئی نسلیں پلیں گی ہند کی، ان کے ہاتھوں ہی نئی شمع جلے گی ہند کی، اس قدر غفلت نہ برتو آنے والے دور سے، دوستو کرنا ہے کچھ تعلیم نسواں کے لیے، بیٹیوں کو قوم کی آگے بڑھانا چاہیے، کل کے بھارت ورش کی قسمت بنانا چاہیے،
دوستو آؤ کریں سب مل کے تعمیر وطن، ہم لکھیں گے اپنے ہی ہاتھوں سے تقدیر وطن۔ خدا داد خواہ مؤنث ہماری قوم کی خواتین یعنی مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ان کو بھی حق ہے کہ یہ خوشحال رہیں، انہیں بھی پوری زندگی جینے کا اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کا حق ہے، اور انہیں حق ہے کہ یہ علم کی دولت سے مالا مال ہوں، انہیں بھی علم نصیب ہو اور یہ بھی تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ انہی کی گود میں ہمارے ہندوستان کی آنے والی نئی نسلیں پلیں گی، اور انہی کے ہاتھوں ہمارے ہندوستان میں شمع روشن ہوگی، یعنی اندھیرا دور ہوگا اور اجالا پھیلے گا، روشنی پھیلے گی، نور پھیلے گا۔ اس لیے ہمیں ان کی تعلیم و تربیت پہ خاص توجہ دینی چاہیے۔ آگے وہ خدا داد مؤنث فرماتے ہیں کہ اس قدر غفلت نہ برتو آنے والے دور سے، کہ ہمیں آنے والے دور سے غفلت یا لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، آنے والے دور میں ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ دوستوں اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں تعلیم نسواں کے لیے کچھ ضرور کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم نسواں کو بڑھاوا ضرور دینا چاہیے، ہمیں تعلیم نسواں کے لیے کوششیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کو قوم کی ہمیں آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اگر قوم کی بیٹیاں آگے بڑھیں گی تو ہمارے پورے بھارت ورش کی، پورے ملک کی قسمت جگمگائے گی، بیٹیوں کے پڑھنے سے پورا ملک ترقی کرے گا۔ آگے خدا داد مؤنث فرماتے ہیں کہ اے دوستوں آؤ آج ہم مل کر وطن کی تعمیر کریں، یعنی آج ہم ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، ان کی خواتین کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں، توجہ دیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے وطن کی تعمیر کریں اور وطن کی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں۔